السلام علیکم ننے ننے دین کے پودوں، اب بہت جلدی ہمارا قرآن مجید ودن 1-2 days میں کمپلیٹ ہونے والا ہے اور پارہ نمبر ہے 28۔ آپ کو پتہ ہے ایک خاتون تھی اور وہ اللہ کے آگے شکوہ کاری تھی اور اللہ تعالیٰ نے وہ شکوہ جو ہے وہ سن لیا اور پھر اس کا حل بھی بھیجا قرآن مجید میں۔ تو اٹس مین وہ اپنے شوہر کا شکوہ کری تھی، شکایت کری تھی کہ ان نے ایسے کیا ایسے کیا ایسے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سنا اور اس کا حل بھی بھیجا۔ اس لیے آپ کو کوئی بھی دکھ اور غم ہو تو اللہ کو بولیں۔ اینڈ آپ کو پتہ ہے اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ یہ میری بیوی جو ہے یہ میری ماں جیسی ہے، یا لائک کوئی کہہ دے میری بہن جیسی ہے، تو وہ پھر ان کو یہ جو ہے نا اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے، کیونکہ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ تو اس کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ ایک غلام کو آزاد کرنا، یا پھر اگر طاقت نہیں رکھتے تو 2 ماہ کے روزے رکھنے ہیں، بالکل کنٹینیوسلی رکھنے ہیں، ایک بھی روزہ نہیں چھوڑنا، اگر چھوٹ جائے تو پھر دوبارہ کاؤنٹنگ سٹارٹ کیجئے۔ پھر اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو 60 مساکین پیپلز جو ہیں ان کو آپ نے کھانا کھلانا ہے، اور کبھی بھی سرگوشی نہیں کرنی ہے۔ 3-4 لوگ بیٹھے ہوں، دوست بیٹھے ہوں، 2 لڑکیاں 2 لڑکے، یا 2 بہنیں یا 2 بھائی، یا کوئی بھی ایسے کلاس فیلوز یا لائک کچھ بھی بیٹھا ہو، تو آپ اس کے بیچ میں خسر پھسر کرنا شروع کر دیں۔ سرگوشی نہیں کرنی، خسر پھسر نہیں کرنا، کانوں میں باتیں نہیں کرنی، نہ ہی گناہ کی کوئی بات، نہ زیادتی کی، نہ اللہ کے نبی کے رسول کی نافرمانی کی۔ ہاں، اگر آپ کوئی نیکی یا تقوی کے لیے سرگوشی کرتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، لیکن سرگوشی کرنا شیطان کا کام ہے اور وہ ایمان والوں کو پریشان کرتے ہیں، کیونکہ 3 لوگ بیٹھے ہوں گے، 2 لوگ آپس میں سرگوشی کریں، کان میں کوئی بات کرے تو 3rd پرسن تو یہی کہے گا نا کہ یہ میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، مجھے جج کر رہے ہیں، کچھ بھی ایسا، تو پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا۔ پھر مجلس کے آداب ہیں، اس میں آپ نے کوئی بندہ آ جائے، بڑا بندہ آ جائے، اس کو جگہ دیجیے، آنٹی، خالہ، پھپھو، ماسی، یا کوئی جاننے والا یا نہ جاننے والا بھی ہو تو اس کو جگہ دیجیے، کشادگی کیجیے، یعنی کہ اسپیس دیجیے، ٹھیک ہے۔ اور لوگوں کے اوپر سے ٹانگیں پھیلا پھیلا کے نہیں جانا، گردن کے اوپر سے ایسے کود کود کے آپ جا رہے ہیں، ایسے بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تبھی تو آپ کے لیولز زیادہ ہوں گے، اور جتنا زیادہ ایمان ہوگا، علم ہوگا، عمل ہوگا اور اچھا عمل ہوگا، اتنا زیادہ آپ کا لیول جنت کے لیے بڑھ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کو پتہ ہے جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں وہ کس کے دوست ہوتے ہیں، وہ کس کا گروہ ہوتے ہیں؟ وہ شیطان کا گروہ ہوتے ہیں۔ تو جھوٹی قسم نہیں کھانی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے پکے رسول کے دوست اور پکے مومن کون سے ہوتے ہیں، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کا گروہ ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کی ٹیم ہوتے ہیں۔ کون سے لوگ؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جو نفرت رکھتے ہیں نا لوگ، ان سے بھی وہ دوستی نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ۔ اور پھر بتایا گیا کہ کچھ لوگ تھے بنو نذیر کے، ان کو جلا وطن کر دیا گیا ان کے خلاف کچھ کاروائیاں کرنے کی وجہ سے ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا۔ یہودی قبیلہ تھا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ پلاننگ کر رہے تھے، تو پھر ان کو نکال دیا گیا۔ پھر بات ہو رہی ہے کہ اگر مال فی ملے، یعنی وہ اللہ اور اللہ کے رسول، مسکین، رشتہ دار، غریب، مسافروں کے لیے اور مہاجروں کے لیے اور انصار کے لیے ہے، اور ہمیں اللہ کے ہر بتائے ہوئے کام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بتائی ہوئی بات پر عمل کرنا ہے، جب بھی تو پیروی ہوگی، جب بھی تو ہمیں جنت ملے گی، اور تبھی تو ہمارے دل جو ہے وہ پاک ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے بخل نہیں کرنا، کیونکہ بخل اللہ کو پسند نہیں ہے، آپ نے اس سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کے راستے میں ڈھیر سارا خرچ کرنا ہے، اور کبھی اگر آپ کے دل میں بغض یا کوئی ایسی چیز آ جائے کسی سے حسد کرنے کی، تو اللہ سے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگیں اور دعا سیکھیں، اور دعا سیکھ کے پھر اس کے دعا کو کنٹینیوسلی پڑھتے رہیں، پھر وہ چیز نکل جائے گی دل سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد کل پھر آخرت کی تیاری کریں، ٹھیک ہے۔ ساتھ ساتھ قرآن مجید کا دلوں پہ اثر لیجیے، کیونکہ اگر قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو پہاڑ پھٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، دب جاتے، تو کیا ہمارے دلوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا اس کا؟ تو اس کا اثر لیا کریں، اس کو سمجھیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ادھر سورۃ حشر میں اتنے پیارے اللہ کے نام آئے، آپ نے پیچھے بھی میں نے پارے میں بتایا کہ اللہ کے ناموں پہ آپ نے فوکس کرنا ہے، اسماء الحسنی سیکھنے ہیں، یاد کرنے ہیں، اینڈ یہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ کے بڑے پیارے نام ہیں، اور اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکار کے دعا مانگا کریں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی دوستی رکھنی ہے، نہ کہ دشمنوں کے ساتھ مل جانا۔ ایک شخص تھا خاطب بن ابی بلتع، اس نے کیا کیا؟ اپنے گھر والوں کی محبت میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ جا کے باتیں جو ہے وہ کافروں کو اور مشرکوں کو بتا دی، یعنی کہ دشمن جو تھے نا لوگ، ان کو بتا دی۔ تو پھر کیا اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کریں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو جن کی خاطر اس نے جا کے بتایا وہ تو آخرت میں کام بھی نہیں آئیں گے، نہ بیوی، نہ باپ، نہ بچے، کوئی بھی کام نہیں آنے والا، آپ کے اچھے کام آپ کے کام آئیں گے۔
تو اس لیے آپ نے اچھے کام کرنے ہیں اینڈ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی عبادت کیا کرتے تھے اللہ کی اور شرک بھی نہیں کیا کرتے تھے، بیزاری کرتے تھے کہ مجھے تو بڑی آواز آ رہی ہوتی ہے ان کو شرک کرتے ہوئے دیکھ کے. تو پھر اس طرح سے ہم نے بھی اچھا مسلمان بننا ہے انشاءاللہ، مومن متقی بننا ہے. آپ کو پتہ ہے جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو کچھ عورتیں جو ہیں وہ ادھر آ جاتی تھی جنگ کی دفعہ ایمان والوں کی طرف. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، جنگیں بھی ہوتی تھی یا کبھی کبھی ہجرت میں نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو چیک کیا کرو، اگر تو وہ ایمان والیاں ہیں تو پھر ان سے نکاح کر لو اور ان کو کافروں کی طرف نہ بھیجو. اور پھر کیا کہا کہ جو ایمان والیاں عورتیں ہیں یعنی میں اور آپ اور باقی سب عورتیں، سب کو کہا گیا، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، کہ چوری نہ کریں، شرک نہ کریں، زنا نہ کریں، قتل نہ کریں، اولاد کا قتل نہ کریں، بہتان نہ لگائیں، اچھے کام کریں. تو پھر ان سے بیعت کی جاتی تھی. خصوصاً عورتوں کی یہاں بات ہو رہی ہے تو عورتوں سے بیعت ہاتھ ملا کے نہیں ہوتی تھی، بیکاز وہ نامحرم ہوتی تھی نا. تو جسٹ منہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بتایا کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو بات ہم کہتے ہیں نیکی کی، خود اس پہ عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ تو غلط بات ہے. ہمیں خود بھی عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی عمل کروانا ہے. جب بھی تو ہم انشاءاللہ سیسا پلائی دیوار بنیں گے، مضبوط دیوار، اور اپنے دشمن شیطان سے مقابلہ کریں گے، پیچھے نہیں مڑ کے دیکھیں گے اور اسی پہ ہم مقابلہ کرتے کرتے فوت ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ اجر دیں گے. اور ویسے بھی جو دشمن کے ساتھ پہلی صف میں کھڑا ہو کے مقابلہ کرتا ہے، پیچھے نہیں مڑ کے دیکھتا اور شہید ہو جاتا ہے نا جہاد کرتے کرتے، تو یہ سب سے بہترین جہاد ہے. پھر اللہ نے بتایا کہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں مال اور جان دیا کریں، یہ بھی جہاد ہے اور ان کے لیے باغات ہوں گے. اللہ کے جو مددگار لوگ ہیں ان کے دین میں سربلندی کے لیے مدد کیا کریں. پھر بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آیات پڑھ کر سنانے، آپ کے نفس کو پاک کرنے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں، اور ان کے بغیر زندگی کا کوئی بھی کام صحیح نہیں ہو سکتا ہے. اور جمعہ کی اہمیت بتائی کہ جب بھی وقت ہو فوراً سارے کام چھوڑو اور جمعہ کی تیاری کرو اور جمعہ کے لیے نکل جاؤ. اور آپ کو پتہ ہے 2 بیویاں ایسی تھیں جو دشمن تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، 2 پیغمبر کی، حضرت نوح علیہ السلام کی اور لوط علیہ السلام کی. تو بیویاں بھی دیکھیں نا رکاوٹ بن جاتی ہے دین میں، تو بیویاں بچے تو یہ دشمن ہوتے ہیں، تو ان سے بچ کے رہنا چاہیے اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں، لیکن درگزر کریں، اچھی طرح سے ہینڈل کریں. اور بتایا کہ وہ بری عورتیں تھیں جنہوں نے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، جبکہ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، دیکھیں فرعون برا تھا لیکن بیوی بہت اچھی تھی، اینڈ حضرت مریم جن کے بیٹے حضرت عیسیٰ تھے، تو وہ بہترین مثال ہیں. اور سب خواتین لڑکیوں کو ان کی پیروی کرنی چاہیے، جیسے انہوں نے اللہ کو راضی کیا ویسے ہم بھی اللہ کو راضی کریں. تو آج کا پارہ کمپلیٹ ہوا، آگے انشاءاللہ پڑھیں گے ہم نیکسٹ پارے کو. لیکن اس پارے میں ہمیں ملا کہ ہم نے بخل نہیں کرنا اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے. السلام علیکم.